الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا غوث اے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا سروں سے قدم آلا تیرا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اعلیٰ حضرت حضور غوث غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی نسبت کا اظہار کر رہے ہیں.
اب اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور غوث پاک کا غلام ہوں، نہیں، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں حضور آپ کا جو در گوہر بہار ہے آپ کو نسبت ہے اس سے، اس در دربان کے باہر ایک بیٹھا ہے کتا، اس کتے کو نسبت ہے آپ کے آستانے سے، اور مجھے احمد رضا کو اس کتے سے نسبت ہے۔ اب میری نسبت کتے سے، کتے کی نسبت آپ کے دربار سے، آپ کے دربار کو نسبت آپ سے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ آگے فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ یہ نشانیاں جن کے گلوں میں ہے نا وہ مارے نہیں جاتے۔ کیوں؟ کسی علاقے میں کتے زیادہ ہو جائیں نا تو کتا مار مہم چلتی ہے کہ کتوں کو مار دیا جائے، کتوں کو مار دیا جائے، مگر اعلان ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں پٹا ہو نا اس کتے کو نہیں مارنا۔ ایسے ہی ہے، جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اس کتے کو نہیں مارنا۔ اور اعلیٰ حضرت یہی بتا رہے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں کتا مار مہم آ بھی جائے تو ان کتوں کو کوئی نہیں مارتا جن کے گلے میں حضور غوث پاک کا پٹا ہو۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ نشست تقریب سعید بسلسلہ محفل 11ویں شریف و سالانہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ اصولی طور پہ تو اس وقت محفل ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی 150 بندے مسجد میں محفل میں بیٹھے نہ ہو تو محفل شروع نہیں کرنی۔ اور دیہات کے علاقے میں ویسے بھی سردی کے موسم میں ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو گفتگو سمجھ نہیں آتی۔ بندہ کبھی ادھر سے سردی لگ رہی ہے تو کندھا چھپاتا ہے تو پاؤں ننگا، پاؤں چھپاتا ہے تو کندھا ننگا، پھر گفتگو کا مزہ نہیں آتا۔ آئندہ جب بھی کوئی بندہ محفل کرے تو کوشش کرے عشاء کے فوراً بعد محفل شروع ہو جائے تاکہ 10، 10:30، 9:30 بجے محفل مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب رسولوں کو جو کچھ بھی عطا فرمایا اپنے طریقے سے عطا فرمایا۔ کتاب عطا فرمائی تو ایک ہی بار میں دی کہ میرے پیارے یہ کتاب آپ کی امت کا نصاب ہے۔ صحیفہ عطا فرمایا تو ایک ہی بار میں دے دیا، اصول و قواعد دیے تو ایک ہی بار میں دے دیے، مگر جب پیارے محبوب کی باری آئی ایک ہی بار نہیں دیے، اپنا قانون بدل لیا، فرمایا محبوب ایک ہی بار آپ کو بھی دے دوں، پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا؟ یہی تو میں دسنا ہے کہ میرے محبوب دی شان وکری کنجے۔ محبوب کتاب ایک بار نہیں دوں گا، ادائیں تیری دیکھوں گا، فیصلے اپنے نازل کرتا جاؤں گا۔ اور اللہ کریم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا۔ میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ پڑھی ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ سارے ملک کا مالک ہے۔ اللہ سارے ملک کا، سارے بولو اللہ سارے ملک کا، توتی الملک من تشاء، یہ شان اللہ کی ہے کہ سارے ملک کا مالک ہے، مگر اگلی شان بھی اسی مالک کی ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ نے سارے کا سارا ملک بنا کے، سجا کے، پھبا کے، چاند سورج لگا کے، تاروں کی چمکتی ہوئی لائٹیں لگا کے، آسمان کو سجا کے، زمین میں بہاریں لگا کے، زمین کو سجا کے اپنے محبوب کے قدموں پہ رکھ دیا۔ محبوبہ ساری دی ساری تیری، جنوں جتھو دل کرے جنی کرے عطا فرما دی، میں نہیں کچھ نہیں۔ کیوں؟ محبوب ہے نا، تے محبوبہ نال ونڈ وکھری ہوندی ہے، محبوبہ نال ونڈ وکھری ہوندی ہے۔ اللہ کریم نے محبوب کو عطا فرما دیا، اب پھر محبوب کا جیسے دل کیا محبوب نے ویسے عطا فرما دیا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سمپل سی ایک میں مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دوں۔ روزے کے متعلق یہ حکم فرمایا کہ جس بندے سے روزہ ٹوٹ جائے وہ کیا کرے؟
ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے لگاتار رکھے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے روزہ توڑنے کا، کفارے کا، 3 چیزیں ہیں یہ۔ آگے عرض کرنے لگے حضور میں نے روزہ رکھا تھا توڑ بیٹھا ہوں۔ فرمایا تو غلام آزاد کرو۔ حضور بڑا ماڑا، غلام آزاد کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تو مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ حضور غلام آزاد کر نہیں سکتا تو مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ فرمایا پھر ایسے کرو 60 روزے رکھ لو۔ کہ حضور رکھے ایک نہیں گیا تھے 60 کی میں رکھا گا؟ فرمایا اچھا چلو بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہاں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بس 3 حکم ہے، آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے بس یہ 3 ہی ہے، چوتھا کام ہی کوئی نہیں؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس صحابی نے بھی نہیں کہا کہ حضور حکم شرع تو یہی ہے، آپ چوتھے کے لیے بٹھا کیوں رہے ہیں؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کچھ دیر گزری، ایک بندہ کھجوریں لے کے آیا، میرے کریم نے کہا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ اب وہ اٹھے، حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا اچھا یہ ٹوکرا لے جاؤ اپنے محلے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضور یہ کہاں سے حکم آ گیا؟ اللہ کا حکم تھے 3 چیزاں تھا، یہ چوتھا کدھروں؟ عرض کرنے لگے حضور میرے محلے میں میرے محلے سے میرے تو بعد غریب ہی کوئی نہیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا جاؤ خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، اللہ تمہارا کفارہ قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ حضور نے فرمایا خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب کسی کو ابھی بھی سمجھ نہ آئے کہ حضور مالک و مختار ہیں تو بھئی اور کس کو مختاری کہتے ہیں؟ مختاری یہی ہے نا کہ اللہ کا قانون کچھ تھا، محبوب کا دل کیا کہ میرا ماڑا یا غلام ہے، محبوب نے قانون تبدیل کر دیا۔ جبریل بھی نہیں آئے کہ سونے آئے تو رب دا قانون ہی نہیں تساں کی میں حکم فرماتا ہے۔ جبریل بھی کوئی نہیں آئے۔ کیوں؟ جبریل تب آتا ہے جب مصطفیٰ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ یہ کعبہ کتے ہے نہ ہوئے، یہ جدھر منہ کر کے اسی پہ نماز پڑھنے ہیں دل کر رہا ہے کعبہ دوجا ہوئے۔ جبریل آ جاتے ہیں، محبوب آپ کے دل میں خیال آ گیا ہے کہ کعبہ یہ نہیں ہونا چاہیے، قبلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو محبوب 2 اس طرف پڑھی ہیں، رب کہتا ہے 2 جدھر تہاڈا دل کرتا ہے پڑھ لو۔ بھئی یہی تو شان محبوبی ہے، اور کیا ہے؟ ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے کہ اللہ نے مختار نہیں بنایا تو پھر مختاری کہتے کس کو ہیں؟ بتائیے ذرا، دل سے پوچھئے۔ آپ کا گھر ہو، آپ کے گھر کا تالا ہو، آپ اسے اپنی چابی کے ساتھ کھولیں، اندر جائیں اور آپ کی بیوی یہ کہے کہ آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، کیوں بھئی میں گھر کا مالک ہوں میں بیٹھ سکتا ہوں، نہیں بھئی تم نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر گھر کا مالک تو نہ ہوا۔ دیوار پہ کوئی کیل ٹھونکنے لگے، کوئی آگے بچہ روک دے، جی اپائی تسی کیل نہیں لا سکتے، کیوں بھئی؟ بس تسی نہیں لا سکتے، بھئی میں گھر کا مالک ہوں، بھئی ہوو گے مالک تسی لا نہیں سکتے، کیوں بھئی؟ تہاڈے ابائی نے کیا سی بھی ایتھے کیل لاونا نہیں تے لہذا تسی نہیں لا سکتے، تو پھر مالک تو نہ ہوا، مالک تو نہ ہوا۔ بھئی جب رب نے مالک بنا ہی دیا، مختار بھی بنا ہی دیا، اور پھر کوئی یہ کہے کہ محبوب یہ نہیں کر سکتے، محبوب وہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا مطلب ہے بے وقوف ہے نا، کہ رب تو یہ بار بار بتا رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں ہم نے نہ رکھی نہیں ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا ہے، سوالی آتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، رب نے مختار ہی ایسا بنایا ہے کہ محبوب کی بارگاہ جو نہ کسی نے لبھی کا ہی نہیں۔ اب یہ جو نکالتے ہیں نا نکتہ چینیاں کرتے ہیں، ان کو بس ایک ہی سوال کیا کرو کہ بھئی تم ہمیں ساری باتیں چھوڑو، تم کہتے ہو نا حضور مالک و مختار ہیں، ٹھیک ہے، نہیں مختار نہیں ہے، حضور کر کچھ نہیں سکتے، حضور کی بارگاہ سے کسی کو ملتا کچھ نہیں ہے، تو تم ایک کام کرو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، کتنی؟ پیدائش کے دن سے لے کے وصال ظاہری تک
विसाल ज़ाहरी से लेके आज तक किताबें छान लो, लोगों के सीने चीर लो, किसी एक रिवायत में ये दिखा दो कि हुजूर की बारगाह से किसी ने मांगा हो उसको मिला ना हो। भाई हुजूर की बारगाह से तो कोई आज भी जाके मांगे ना तो उसको भी मिल जाता है। तो जब हुजूर अपने सहाबा में जलवा गर होके कहते थे कि मांगो मैं देता हूं, उस वक्त किसको नहीं मिला होगा? अभी भी कोई इतराज करे कि हुजूर मालिक मुख्तार नहीं है, हुजूर दे कुछ नहीं सकते, तो भाई फिर बात यही है कि उसको मांगने का सलीका नहीं आता। उसको मांगने का नहीं आता। उसको जब मांगने का सलीका आएगा ना तो फिर उसको पता चल जाएगा कि महबूब से मांगना कैसे है और महबूब देते कैसे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप दही वाले की दुकान पे जाएं या दूध वाले की दुकान पे जाएं और आपने प्याला पकड़ा हो और उसे कहें कि इसमें 50 रुपए की दही डाल दो और प्याला पकड़ा हो उल्टा, उसमें दही आ जाएगी? उसमें दही आ जाएगी? सारे बोलो, उसमें दही आ जाएगी? प्याला आपने उल्टा पकड़ा है, दही उसमें 50 की आ नहीं रही, महल्ले च रौला पाई जाता यार मैं दही लैन गया मैनू पूरी दही नहीं दी। इतराज बनता है? इतराज बनता है भाई तू प्याला सीधा कर हाँ ते पजामा दी ना पवे ते फिर आखी। भाई तुम बारगाहे मुस्तफा में मांगने का तुम्हें सलीका ही नहीं है, तुम कमर ऊपर करके टांगे ऊपर करके मांग रहे हो। जरा सर झुका के अपने सर को हुजूर के कदमों पे निछावर करके मांगो, तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिन्होंने माना है मांगा है ना, उन्होंने मन के मंगया है, उन्होंने मन के मंगया है। मांगने के लिए पहले मानना जरूरी है। अगर मानते हो कि हुजूर देते हैं तो हुजूर देंगे। अगर तुम कहते हो ना हुजूर दे नहीं सकते तो हुजूर देना भी कोई नहीं, हुजूर ने देना भी नहीं है। तुम्हारे दिल में यकीन है कि हुजूर देते हैं तो मिलेगा। अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है ना तो हुजूर ने उस पासे देखना भी नहीं। यही तो अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि ये जो कहते हैं ना कि महबूब मदद नहीं कर सकते, महबूब के महबूब मदद नहीं कर सकते, महबूब के गुलाम मदद नहीं कर सकते, महबूब के गौस मदद नहीं कर सकते, महबूब के बरगुज़ीदा बंदे मदद नहीं कर सकते, इन्हां दियां गल्लां पीछे ना आना। इन्हां दियां गल्लां पीछे कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये जो नहीं ना मानते ये भी सही आंदे ने, ये भी सही आंदे ने। जो कहता है ना कि ये कुछ नहीं करते तो अल्लाह कहता है कि जिन्हां दे ए बंदे वली नहीं ना उन्हां दी असीं भी मदद कोई नहीं करते। भाई कुरान पाक में है, कुरान पाक की आयत है। इसी से कह रहा हूं मांगने के लिए लेने के लिए मानना जरूरी है। मानोगे तो मिलेगा, मानोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। मिलता उसी को ही है जेड़ा प्याला सीधा करके ते दिल साफ करके सिर झुका के सिद्दीक़ अकबर वांगू जाए या उमर फारूक वांगू जाए, किसी और को नहीं मिलता। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग की हालत में गए ना हुजूर की बारगाह में, आंख निकल गई है, आंख हाथ पे रखी हुई है, हुजूर के पास आ गए, हुजूर मेरी आंख निकल गई। अच्छा इस टोले से पूछ लो, किताबों में रिवायत मौजूद है, मानते हैं कि सही रिवायत है। अच्छा पूछ लो इनसे कि हुजूर ने कहीं ये फरमाया हो कि मैं कोई हकीम हूँ, हुजूर ने फरमाया हो कि मैं कोई तबीब हूँ, मैं कोई सर्जन हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ, किसी डॉक्टर से रब्ता करो, हकीम से रब्ता करो, तबीब से रब्ता करो। नहीं, हुजूर मुस्कुरा दिए, हुजूर मुस्कुरा दिए। हुजूर समझ गए, हुजूर को पता चल गया कि ये मेरा सहाबी मेरे पास इसलिए नहीं आया कि मैं हकीम हूं, मेरे पास इसलिए आया है कि मेरे हबीब को अल्लाह ने कायनात का हर इख्तियार दिया है। ये आंख मेरे हबीब के लिए क्या है? हुजूर ने फरमाया कतादा आंख चाहिए दिया कि जन्नत। ये जुमला उससे भी पावरफुल है, कतादा आंख चाहिए दिया कि जन्नत। अच्छा फिर पूछो इन लोगों से कि
کہ کتابوں میں کہیں حضرت قتادہ نے کہا حضور تسی تے نبی ہو تے نبیوں دا کام تبلیغ کرنا ہے، تسا تبلیغ کی تھی، اسی مان لیا تسی حکیم بھی ہو، تسی دعا کرو گے اللہ شفا دے دے گا، پر جنت والا کام ایڈی چھیتی کتھوں آ گیا؟ جنت کا فیصلہ تے قیامت دے دیہاڑے ہوئے گا، تسے اج کیویں دے سکتے ہو؟ حضرت قتادہ نے یہ نہیں کہا، حضرت قتادہ نے کیا کہا؟ حضور آنکھ میری مرضی سے دے دیں، جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دیں۔ اب وہ جانتے تھے صحابہ کہ حضور یہ بھی دے سکتے ہیں، حضور وہ بھی دے سکتے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور نے سوئی دھاگا نہیں منگایا، حضور نے پایوڈین نہیں منگوائی، حضور نے پولی فیکس نہیں منگوائی، حضور نے کیا کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ کو قریب بلایا، لعاب دہن آنکھ کے اوپر لگایا، آنکھ کو پکڑ کے آنکھ کی جگہ پہ رکھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ دی قسم جیڑی رب نے اکھ دیتی سی نا او دے چوں کٹ دسدا سی، جیڑی حضور دے لعاب دہن نہ دوبارہ ملی ہے مینوں او دے نالوں زیادہ نظر آندا سی۔ اب کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ اچھا پھر جو کہتے ہیں نا کہ حضور میرے جیسا، ہم ان کے جیسے، وہ ہماری جیسے بشر ہی ہیں، تو ذرا اس کو کوئی ایک کام کر، اپنی ہڈی توڑ، بلکہ خود اس کی ہڈی توڑ دو، اس کو لت باں بھن دیو، بھن کے انہوں آکھو لے ہوں تو حضور ورگا نا تیرے تے آدھی تھوک لا تے انہوں جوڑ۔ بھئی تم ان کے جیسے ہو نا تو پھر کر کے دکھاؤ۔ کون ہے ان کے جیسا؟ جو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جو دل میں ارادہ فرمائیں کہ سورج واپس آ جائے تو سورج واپس آ جائے۔ تو کر ہاں ارادہ، تیرے ابے ہوری کرو باہر گئے ہوں، تو ارادہ کر کے ابا واپس آ جائے، تیرے ارادے نال ابا واپس نہیں آندا، تو تم اپنے آپ کو حضور جیسا کہہ رہے ہو؟ بھئی تمہارے خیال اور تمہارے ارادے سے تمہارے ہی گھر سے نکلا ہوا فرد نہیں واپس آ رہا، وہ اپنی مرضی سے واپس آ رہا ہے، اور تو وڈا بنیا حضور ورگا بننے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے تو وہ پہلے نبیوں کو بھی نہیں عطا فرمائی، اور یہ 1300 سال بعد آنے والے کہتے ہیں کہ حضور نے اردو ساڑھے کو سیکھی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ ان لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو نبی جبریل امین جب وحی لے کے آئے اور انہوں نے کہا اقرا پڑھیے، حضور خاموش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے، حضور نے نہیں پڑھا جبریل سے، جو فرشتوں کے سردار سے نہیں پڑھے وہ یہاں سے پڑھیں گے۔ اور پھر جبریل امین نے عرض کیا اقرا، حضور خاموش رہے۔ پھر جب کہا نا اقرا باسم ربک الذی خلق، محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے، حضور نے فرمایا اقرا، پھر حضور نے پڑھا۔ حضور تے فرشتیاں دے سردار دے کولوں بھی نہیں پڑھے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نعوذ باللہ حضور پڑھے لکھے کوئی نہیں سن۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے اور میرے جانے کے بعد مفتی صاحب سے یہ بات کہے کہ جی مفتی صاحب تساں مہمان بلائے سن خطیب صاحب، وہ پڑھے پڑھے تو ہے کوئی نہیں، تو تسی انہوں نے کہاں دے لیے بلایا؟ تو وہ پوچھیں گے نا بھی تیرے کول کی دلیل ہے بھی وہ نہیں پڑھے؟ تو پوچھنے والا یہ کہے کہ میں نے داؤکے کے سارے سکولوں کو چیک کیا، داؤکے کے سارے گورنمنٹ سکول چیک کیے، پرائیویٹ سکول چیک کیے، آپ کا مدرسہ میں بھی گیا، کسی حاضری رجسٹر سے صاحب زیادہ صاحب کا نام نہیں سی گا، تو لہٰذا وہ پڑھے ہی کوئی نہیں۔ تو مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ وہ بے وقوفہ ہوتے قصوروں آئے سن، تو قصور جا کے رجسٹر چیک کیتے نے سکولوں دے، انہیں کی آکھنا ہے؟ نہیں، وہ میں تے جی داؤکے دے سارے سکول چیک کیتے نے۔ بھائی تم داؤکے کے سارے سکول چیک کر لو، داؤکے کے سکولوں کی بنیادیں بھی اکھاڑ لو، تمہیں میرا نام رجسٹر میں نہیں ملے گا۔ اور بھائی یہی تو رب کہہ رہا ہے
الرحمن علم القرآن، میرا محبوب تے زمین دا بازی ہے ہی نہیں، وہ تے عرش مولا تے رہن والا ہے۔ تم عرب کے رجسٹر چیک کرتے ہو، عرش مولا کو تو جا کے چیک کرو، اسی تے اپنے محبوب نو عرش مولا تے سامنے با کے پڑھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ نے تو حضور کو سارا ملک دیا ہے، اور سارا ملک جب اللہ نے دیا ہے تو پھر کمی تو کوئی نہ رہی، تو اگر پھر رب کوئی کمی بھی رکھے تو پھر کسی نے مننا چاہیے رب دا محبوب ہے، پھر کون مانتا ہے؟ سمپل سی مثال ہے، علاقے کا ایس ایچ او ہو، اس کو ایس ایچ او مقرر کیا گیا ہو اور وہ بندہ گرفتار نہ کر سکے، ایسا ہے؟ کوئی ملزم ہو، ایس ایچ او اس کو گرفتار نہ کرے، ایسا ہے؟ ممکن ہے؟ چور چوری کرے گا، ایس ایچ او پکڑ لے گا، کوئی بھی بندہ کوئی جرم کرے گا اس کو پکڑ لے گا۔ اب ایس ایچ او سیٹ پہ بیٹھا ہو، ڈی ایس پی نے اس کو کہا ہو کہ تو بندہ کوئی نہیں پھڑنا، ایسا ہو سکتا ہے؟ بھئی سمپل سی مثال ہے دنیا کی، اگر دنیا دار ایس ایچ او اس کا اختیار پورا نہ ہو تو اس کو سارے ایس ایچ او نہیں مانتے، تو جس کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، ساری کائنات کا مالک بنایا ہے، ساری کائنات کا باعث بنایا ہے، اس کے بغیر تو رب نے کائنات نہیں بنائی، تو آنا ہے حضور نے اختیار کوئی نہیں۔ حضور کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، میرے محبوب کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ محبوب دی بارگاہ چ کوئی بندہ آوے تو خالی نہیں جاندہ، حضور کی بارگاہ میں تو کوئی جانور آئے تو خالی ہو بھی نہیں جاندہ۔ حضور جلوہ کر رہے ہیں، چلے بات مجھے یاد آ گئی، میں عرض کر کے آگے آتا ہوں، موضوع تو میں نے کوئی شروع کرنا تھا، چھٹ دوسری طرف گیا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک جانور اونٹ آیا، آ کے اس نے حضور کے کان میں کوئی سرگوشی کی اور ساتھ رو رہا تھا۔ آگے عرض کرنے لگا، حضور کئی سال میں نے مالکوں کی خدمت کی ہے، چارہ لایا ہوں، بوجھ اولاد کے لایا ہوں، ان کی خدمت کی ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا، انہیں ارادہ کر لیا بھی گھر فنکشن ہے، یہ ذبح کر کے پکا نہ لئیے۔ تو حضور میں دوڑ کے تہاڈی بارگاہ چ آ گیا۔ اب میلاد کے موقع پہ جھنڈیاں لگانے، جھنڈا لگائیں، لائٹیں لگائیں، اس پہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ کیوں لگاتے ہو؟ حضور دے کچھ نہیں سکتے، کیوں اعتراض کرتے ہو؟ پوچھو نا اونٹ سے، یہ حضور کے پاس کیا لینے آیا؟ حضور نے جب اس کی سوال کو سنا، اس کے سوال کو، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی، دو صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، حضور اللہ دی قسم اینو تے اسی کل دا لبنے پہ تہاڈے کول بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ تمہارا ہے؟ جی حضور ہمارا ہے۔ تو میں یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، ابھی نبی سنتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ابھی سنتے نہیں ہیں۔ نہ ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ تو جانوروں کی بولیاں سنتے ہیں۔ تو ذرا آپ دی مجھ دے کول کھلو کے کان لا ہاں ذرا، وہ تینوں کی ہاں دی ہے، تین تے بھی نہیں پتہ لگنا جاہلا، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کے جیسے، وہ ہمارے جیسے۔ میں تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ میرے کریم نے ساری بات سنائی کہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے حضور اللہ دی قسم ایویں ہی، حضور ایسے ہی ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، یہ ان کسی کام دا نہیں ہے۔ حضور میں تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، حضور ان کسی کام دا نہیں، تدے تے پکانا ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا مجھے بیچ دو۔ ہائے ہائے ہائے، میرے کریم نے کیا فرمایا؟ مجھے بیچ دو۔ صحابی ہاتھ جوڑ کے رونے لگ گئے، عرض کرنے لگے حضور کیا بیچے ہیں؟ ہم بھی آپ کے، ہمارا مال بھی آپ کا۔ فرمایا نہیں، جڑا ساڈے بوئے تے آ جائے نا، اسی وہ مل پا دئی دا ہے۔ میں ایسے نہیں لیں گے ہم۔ کتنے میں بیچو گے؟ ہمیں مجھے بیچ دو۔ امام منذری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ حضور نے 100 درہم میں خریدا، اور درہم کا وزن تقریباً 1 تولہ ہوتا ہے۔ 1 تولہ سونے کی رقم کتنی ہے؟ 1,51,52,000 روپے۔ 1,51,000 کو 100 سے ضرب دو، کتنے بنتے ہیں؟ 1,51,000، 1,51,00,000، 1.5 کروڑ۔ آج کے زمانے کا کتنے کا اونٹ لیا حضور نے؟ اے غلاموں، حضور دسنا یہ چاہتے نے کہ کوئی جڑا دنیا دے کسے کام دا نہ ہوئے، جے مصطفیٰ اپنی ذات، مصطفیٰ کریم اگر انہوں خریدن تے مول پا دیندے نے، دنیا نو پتہ لگ جائے مصطفیٰ نے خریدے ہے۔
100 میں خریدا، اور خرید کے اگلی بات کریم نے اس سے بھی کمال کی فرمائی، فرمایا ان تاڑے کام دا نہیں، فرمایا حضور نہیں، فرمایا مجھے بیچ دو، بیچ دیا۔ اب حضور نے اونٹ سے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا بھی تو اتنے بہ جا، ہوں جے کتے میں جانا ہوئے گا تیرے تے بہ کے جاواں گا، میں تینوں خریدیا ہے، تیرے ہوں پٹھے میں پاواں گا، تیرے تو کام میں لواں گا، نہیں۔ حضور نے بھلا کیا فرمایا؟ جملے کی سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنا۔ حضور نے فرمایا اے اونٹ، کیا فرمایا؟ اب تو ہمارا ہو گیا ہے۔ قربان جائیے اس اونٹ کے مقدر پہ کہ جس کو مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ تو ہمارا ہو گیا ہے۔ ارے اس کو تو خریدا مصطفیٰ نے اس لیے کہ یہ اب کسی کام کا نہیں ہے، تو جو کام کے تھے اس صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تحقیق۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تو حضور نے پھر حضور غوث پاک کو عطا فرما دیا۔ اب قیامت تک کے لیے ولایت کے ملک کی اور کائنات کے سارے ملک کی بادشاہی حضور کے صدقے حضور غوث پاک کو اللہ نے عطا فرما دی۔ یہ وہی غوث پاک ہیں جن کی آپ 11ویں منا کے بیٹھے ہو، جن کے نام کی ہر مہینے کھیریں کھاتے ہو، لنگر کھاتے ہو، مختلف جگہوں پہ ماہانہ 11ویں کھاتے ہو۔ یہ میرے غوث کا لنگر ہے، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں کوئی بھی سوالی گیا اپنے نانا اور دادا کی طرح غوث پاک نے بھی کسی کو خالی نہیں بھیجا۔ اور حضور غوث پاک کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ولی اتنی دیر تک ولی نہیں بنتا جتنی دیر تک عبد القادر کی مہر نہ لگ جائے۔ ارے جو ولی ان کی مہر کے بغیر ولی نہ بنے، جو ولی ان کی مہر کے بغیر ولی نہ بنے، او بھائی یاد رکھو منہ پہ، کیا سامنے بیٹھ کے پیچھے چلے جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھیے اٹھیے، شاباش، پیچھے آ جائیے، پانی پیجیے، پیچھے بیٹھ جائیں۔ جتنی دیر تک حضور غوث پاک کی مہر نہ لگے ولایت نہیں ملتی۔ بندے کے پاس ڈگری ہو، ڈپلوما ہو، کالج میں اس نے 3 سال لگائے ہوں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے سائن بھی کر دیے ہوں، ڈیٹ بھی لکھ دی ہو، نام بھی لکھ دیا ہو، ڈیٹ آف برتھ بھی لکھ دی ہو، مہر نہ لگی ہوئے کتے کام آوے گی؟ کسی جگہ پہ کام آئے گی؟ بس یہی سمپل سی مثال ہے۔ بندہ ساری زندگی ریاضت عبادت و ریاضت کرتا رہے، چلے کرتا رہے، غوث پاک نو نہ مننے، اس کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو ولایت کی سیڑھی پہ پہلے پوڑے پہ بھی نہ سمجھے، وہ ولایت کی واؤ سے بھی واقف نہیں ہے۔ ولایت ہمیشہ اسی کو ملے گی جو حضور غوث پاک کے در کے ٹکڑے کھانے والا ہوگا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک ایسے، حضور غوث پاک ایسے۔ جب حضور کو اللہ نے ملک دیا تو بے مثال دیا، تو حضور غوث پاک کو جب حضور نے دیا تو بے مثال عطا فرمایا۔ اب حضور غوث پاک کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے لوگوں نے دین بھی لیا، دنیا بھی لی۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے سارا بغداد کھاتا تھا، سارا بغداد صبح شام لنگر کھایا کرتا تھا، اور سارا دن میرے غوث پاک درس و تدریس کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ وتیرہ بن گیا معذرت کے ساتھ، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جڑا 8-10 دن نہاوے نا، گوڈے گوڈے وہ کول توس آوے، 15-20 انہیں مندریاں پائیاں ہون ہتھاں 'چ تے موڈیاں تو بھی تھلے وہ جونڈے ہون، تے جناب صبح شام پی بوٹی تے چل پیدل۔ جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار نے، جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار نے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے۔ بھئی یہ کون سی ولایت ہے؟ غوث پاک نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ غوث پاک نے کیا کیا؟ غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر ادا کی ہے۔ یہ مطلب پتہ کی ہے؟ عشاء دی نماز پڑھ کے ستے نہیں، 40 سال عشاء پڑھ کے سوئے نہیں۔ اور اگلی بات اس سے بھی کرامت والی ہے، سب سے بڑی کرامت جو ہے،
عشاء سے لے کے فجر تک میرے غوث کا وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ اب کوئی بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ عشاء کی نماز کے بعد کا کوئی یہاں پہ بیٹھا اور اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو۔ جاگنا کمال نہیں ہے، وضو نہ ٹوٹنا کمال ہے۔ کیوں جی؟ جاگنا کمال نہیں ہے۔ ہاں ایک درجے پہ مان بھی لو بھی ساری رات جاگنا، پھر 40 سال سونا ہی نہ، یہ کمال اپنی جگہ پہ ہے، مگر 40 سال رات کو جاگنا اور وضو بھی نہ ٹوٹنا، یہ تو اس سے بڑا کمال ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بڑی وراء الورا ہے۔ جس طریقے سے حضور کے پاس کوئی آیا خالی نہیں نہ گیا، اسی طریقے سے حضور غوث پاک کے پاس بھی کوئی آیا تو خالی نہیں گیا۔ حضور غوث پاک کے پاس ایک خاتون آئی اپنا فوت ہوا بچہ لے کے، آ کے کہنے لگی میں نے بڑا سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کو زندہ کیجئے۔ فرمایا اچھا، وہاں بچے آرام کر رہے ہیں، بچے سبق پڑھ چکے ہیں، وہ اب آرام کر رہے ہیں، ان میں جا کے لٹا دو۔ اب مائی نے وہاں جا کے اپنے بچوں کو لٹا دیا۔ اب جب اٹھنے کا وقت ہوا حضور غوث پاک نے سب کو آواز دی، چلو بھائی اٹھ جاؤ، چلو بھائی اٹھ جاؤ۔ اب وہ جو فوت ہوا تھا وہ بھی اٹھ گیا۔ بھائی جس نے سننا ہو، جس نے اٹھنا ہو، وہ مردہ بھی ہو تو پہچانتا ہو کہ اللہ کا بندہ مجھے آواز دے رہا ہے، مردے بھی اٹھ پائندے نے، اے تے زندہ لاش بھی نہیں من دی تے نہ مننے۔ اور جس طریقے سے حضور نبی پاک کے لیے دور و نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، حضور غوث پاک کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بیٹھے ہیں، حضور غوث پاک واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنا جوتا پکڑا اور ہوا میں پھینک دیا، جوتا غائب ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، کچھ بندے آئے اور انہوں نے وہ حضور کا جوتا پکڑا ہوا آ کے حضور کا شکریہ ادا کیا، دست بوسی کی اور جوتا واپس کیا۔ اب جو پاس بیٹھنے والے لوگ تھے وہ متعجب ہو گئے کہ جوتی تینے دن پہلے غائب ہوئی ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا ان کو، بھئی سانو گل دسو، رولا کی۔ اب ہمارے ایک نا بات مشہور ہے، گل کا پتہ نہ ہو یار پچھلی گل دس، پچھلی گل کی۔ انہوں نے پکڑ لیا، یار پچھلی گل دسو، پچھلی گل کی ہے۔ انہوں نے کیا گل انجے کہ اسی فلانی جگہ تے قافلے نال جا رہے ساں، ساڈے تے کرتا ڈاکوؤں نے حملہ۔ تو انہوں نے کہا پھر تسی کی کیتا؟ انہوں نے کہا اسی کی کرنا سی، اسی دب کے ماریا نعرہ غوثیہ۔ انہوں نے کہا بس پھر اسی تے انہاں ہی کام کیتا سی، چھتر ہی آواز چایا، پتہ ہی نہیں کنوں کنوں وجہ تے کیویں وجہ، سارے ہی غائب، سب چور نس گئے۔ تے اسی تے جناب دی جُتی واپس کرنا ہے کہ حضور تہاڈی مہربانی، تہاڈی جُتی نے ساڈی مدد فرمائی، بھئی پکارو تو صحیح دل سے، کوئی دل سے پکارے تو صحیح۔ یہ تو ان کے نائب ہیں، یہ تو حضور کے نائب ہیں، انہوں نے اپنے غلاموں کو بچا لیا، تو میرے مصطفیٰ کریم جو سارے نبیوں کے امام ہیں اپنے غلاموں کو کیسے جہنم میں جانے دیں گے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تو اپنی جگہ پہ ہے۔ آپ کے در انور کے متصل آپ کا جو واڑا تھا نا، واڑا جہاں پہ جانور بندھے ہوتے ہیں، وہاں اس کے واڑے کے باہر بیٹھنے والے کتے کے بچے کی بھی کیا شان ہے، بیان کر دوں؟ بیان کر دوں؟ سب کی توجہ نہیں ہے لگتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک اللہ کے ولی تھے، وہ شیر پہ سواری کیا کرتے تھے۔ کس پہ؟ شیر پہ۔ اب ہوا کیا کہ وہ جہاں جاتے تھے نا تو لوگ ان کو کھانا کھلاتے تھے، ظاہر ہے اللہ کے ولی آئے ان کو تو کھانا کھلانا ہی ہے، مگر وہ جو ان کا شیر تھا اس کو بھی ایک گائے پیش کرتے تھے کہ یہ ہمارے پیر صاحب کی سواری ہے، انہوں بھوکھیا نہیں رکھنا۔ ایک دن ہوا کیا کہ وہ بزرگ حضور غوث پاک سے ملنے کے لیے آ گئے۔ اب جب آئے نا تو غلاموں نے عرض کیا حضور وہ فلاں اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان کی ضیافت کرو، کھانا کھلاؤ۔ ان کا حضور ان کے ساتھ شیر بھی ہے، اس کو گائے بھی پیش کرنی پڑے گی۔ فرمایا تو ٹھیک ہے، ہمارا استبل ہے نا، ہمارا جو واڑا ہے وہاں سے ایک گائے اس کو پیش کر دو، وہ بھی کھا لے۔ اچھا غلام گئے، جا کے انہوں نے جناب واڑے سے ایک گائے کھولی۔ اب جو ہی باہر نکلے وہ دروازے کے باہر کتے کا بچہ جس کو ہم گلر کہتے ہیں کہ بلر کہتے ہیں، وہ باہر کھڑا تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ گائے کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔
بھائی وہ کتے کا بچہ بھی سیانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ میرے غوث دی گاں ہے، وہ کتا بھی پہچانتا ہے کہ یہ میرے غوث پاک کی گائے ہے۔ اب وہ ساتھ ساتھ آ گیا، جب شیر کے سامنے گائے کو کیا، اس سے پہلے کہ شیر گائے کو چیر پھاڑ کرتا، اس کتے کے بچے نے ابھر کے اس شیر کو چیر پھاڑ کر دیا۔ ارے جن کے در پہ بیٹھنے والے کتے، جن کے در پہ بیٹھنے والے کتے، نہیں سمجھے، جن کے در پہ بیٹھنے والے کتے، ارے بڑے بڑے چبوں والے، بڑی بڑی دستاروں والے، جو اپنے آپ کو حضور کے در کے کتے کہتے ہیں، وہ حضور کے غلاموں کو کچھ بھی نہیں ہونے دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور غوث پاک کو، حضور غوث پاک کو، حضور غوث پاک کو حضور کے صدقے جو شان ملی ہے وہ قیامت تک کسی اور کو نہیں ملنی۔ جیسے حضور کو اللہ نے قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی جیسی شان عطا فرمائی ہے کسی کو نہیں نہ دینی، اسی طریقے جو حضور غوث پاک کو شان ملی ہے حضور کے صدقے، اتنی شان بھی کسی اور ولی کو نہیں ملنی۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ جن کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہ بنے، جن کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہ بنے۔ بھئی جن کی بارگاہ میں چور آئے تو کتب بن جائے، چور آئے تو کتب بن جائے، تو ان کی بارگاہ میں تم کیا توقع کرتے ہو کہ تمہاری جو چھوٹی موٹی منت ہے وہ پوری نہیں کر سکتے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کسی میں اتنی جرت ہی نہیں کہ وہ عبد القادر کا نام اس کی اجازت کے بغیر لے۔ مبارک ہو تم کو، آج 11ویں منائی بیٹھے ہو، اپنی مرضی سے نہیں آئے، حضور غوث پاک کی اجازت سے آئے ہو، اپنی مرضی ہوتی تو گھر میں سوئے ہوتے۔ اور اگلی بات سن لو، حضور فرماتے ہیں میرا کوئی غلام عشاء کے بعد جب میرا نام لیتا ہے نا تو مجھے مغرب کے بعد ہی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ عشاء تو بعد فلانے فلانے نے میرا ذکر کرنا ہے، عشاء تو بعد فلانے فلانے نے ذکر کرنا ہے۔ اوے آپ آئے عشاء کے بعد ہو، ادھر کھاتے مغرب کے بعد ہی پہنچ چکے تھے۔ اب جس کا کھاتا مغرب کے بعد ہی پہنچا ہو اور بتا دیا گیا ہو حضور محمد اویس قادری نے محفل سجائی ہے، او دے چے ایس ایس بندے ہونا ہے، اونے دل چے اے مراد لے کے ہونی ہے، تو بتاؤ جب ان کی اجازت سے آ ہی گئے ہو تو خالی جان دین گے؟ انہاں خالی نہیں جان دینا، جاندے جاندے انہاں آخ ہی دینا ہے، او پلیا آیا سنا، پلیا آیا سنا، چلا پھڑ تو آ ہی لینا ہے سنا، خالی نہ جا۔ کیوں؟ آیا کہاں ہے؟ آیا کس کی بارگاہ میں ہے؟ بھئی اس بارگاہ سے بھی کوئی خالی جائے؟ یہ تو حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت تو حضور کی بارگاہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال ساری زندگی مدینے نہیں گئے کہ میں حضور کے پاس کس منہ سے جاؤں گا، تے جیرے میرا امام گیا تے میرے امام نے ڈٹ کے آکھیا تجھ سے چھپاؤں منہ، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ محبوب جی تیرے تو ہی منہ چھپانا ہے تے پھر کدے سامنے کرنا ہے؟ تو ہم غلام بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، میرے پیارے غوث اگر ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے ہی دیے ہیں تے پھر گل بھی نہ دسیے اپنے پیتم نو، تے پھر دسنی کنوں ہے؟ حضور ہم تو صبح شام کہتے ہیں کہ یا غوث، حضور نظر کرم فرماؤ، حضور نظر کرم فرماؤ، اسی تو تواڈے کھاتے لگ گئے ہاں، تے جے تواڈے کھاتے لگ گئے ہاں نا تے پھر ساڈا بھی بیڑا بھی پار ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی کا نام ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے حضور کا عکس بنایا ہے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں سارے اللہ کے ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولی جس نبی کے نقش قدم پہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے متصل اسی سے ملتی جلتی چیزیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے کے معاملات سے نوازے گا، کرامات عطا فرمائے گا. مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ہوں، تبھی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں نا بھائی، تبھی تو آپ کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا. آج بھی کوئی جائے نا میرے غوث پہ دروازے پہ، بھائی جانا تو بڑی دور دی گل ہے، جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے گھر میں ہی آواز دے دے بھائی، کوئی آواز دے تو صحیح نا بھائی. سمپل سی مثال ہے، مفتی صاحب مدرسے میں ہیں، آپ پورے یہاں گاؤں والے ہیں، اب آپ کے گھر میں محفل ہے، آپ جا کے مفتی صاحب کو دعوت بھی نہ دو، فون پہ بھی نہ کہو، کسی کے ہاتھ پیغام بھی نہ بھیجو، اور وہ آئیں بھی نہ، اور آپ بعد میں کہتے ہیں لوگوں جی مفتی صاحب آئے ہی نہیں، میں محفل کرائی تو مفتی صاحب آئے ہی نہیں. تو بھائی کوئی آپ سے یہ تو پوچھے گا نا بھی تو انہوں نے دعوت دیتی تھی، تو کیا جواب دو گے؟ نہیں. تو بھائی جب تو جا کے دعوت ہی نہیں دے رہی تھی وہ آن گے کیویں؟ اب تم یہ سوچو کہ وہ آئیں گے کیسے، لو وہ بھی سن لو. حضور غوث پاک تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، حضور جی فرمائیے، حضور کل آپ کی میرے گھر پہ دعوت ہے، میرے غریب خانے پہ آپ تشریف لائیں، میرے گھر 4 چاند لگ جائیں گے، مجھے برکتیں ملیں گی. حضور غوث پاک فرمایا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. وہ چلا گیا. دوسرا آ گیا، حضور کل میرے ہاں دعوت ہے، ٹھیک ہے آ جائیں گے. تیسرا آیا، حضور تہاڈی کل میرے لے دعوت ہے، میں ٹھیک ہے آ جاواں گے. چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 40 بندے آ گئے. حضور نے انکار کسی کو نہیں کیا. بندہ ایک کے دعوت 40 نے تے ٹائم بھی ایک ہی افطاری دا. جب وقت آیا نا، حضور کے خادم کہتے ہیں کہ حضور نے مدرسے میں ہی افطاری فرمائی، آپ گئے بھی کتے نہیں، ظاہری طور پہ کہیں نہیں گئے. اچھا افطاری کر لی نا آپ نے، تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا، حضور تہاڈی بڑی مہربانی تسی میرے گھر تشریف لے آئے. دوسرا آ گیا، حضور تہاڈی بڑی مہربانی. تیسرا آ گیا، حضور تہاڈی بڑی شفقت تسی تشریف لے آئے. خادم کہنے لگے حضور تو کتے گئے ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی آپ دعوت تو دو، دعوت دیتے نہیں ہو، اعتراض کرتے ہو کہ وہ آتے نہیں. تم دعوت دو تو صحیح، خود نہ صحیح اپنے پیر سے ہی کہہ دو حضور تساں دعوت دے دیو. سبحان اللہ. کسی پیر بھائی نو آکھو یار دعا کر حضور آ جان. بھئی تو دلو دعوت تا دے. بھئی کنڈی نہ کھڑکائیے تو کوئی بوہا نہیں کھولدا، تے دعوت نہ دئیے تے پرونا نہیں آندا، تے جے واز نہ ماریے تے میرا غوث بھی نہیں آندا. تو واز مارن والا تے بن، سبحان اللہ. واز بھی نہ مارے، کنڈی بھی نہ کھڑکاویں، ادھر نو جاویں بھی نہ تے پھر اعتراض کرے وہ آندا ہی نہیں. یہ تو غلط بات ہے نا. بھئی دل سے بلاؤ، وہ نہ آئے تو میرا گلا کاٹ دینا. چھوٹی بات ہے، تم دل سے پکارو تو صحیح. ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ حاضری کے لیے حاضر ہوا نا، تو دیکھا ایک نابینا آدمی سوال کر رہا ہے حضور مجھے آنکھیں دے دیں، اللہ کریم حضور کے وسیلے سے مجھے آنکھیں دے دے. بادشاہ نے پوچھا بھی تینوں کنی دیر ہو گئی اکھاں مانگ دیاں؟ انہوں نے کہا جی کئی دن گزر گئے نے، میں روز آ کے مانگنا پر ملی ہی ہے جی نہیں. فرمایا اچھا. بادشاہ نے کہا میں جا رہا ہوں اندر سلام کرنے، میں جا رہا ہوں اندر سلام کرنے، میرے واپس آنے تک، میرے واپس آن تک جے تینوں اکھاں نہ ملی ہوئی تو میں تیری تون لا دینی، میں نے تمہاری گردن کاٹ دینی ہے. اب ہوا کیا، بادشاہ وقت اندر گیا، حاضری دے کے جب واپس آیا نا تو وہ بادشاہ کے ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے. بھائی دسن لگ پیا ہی، اے جی نظر آنے لگ پڑا ہے. کہا تم دل سے مانگ ہی نہیں رہے تھے، اب تمہیں جب خطرہ لگا نا کہ میری تون لے جانی ہے تو ٹڈوں آواز ماری ہے. جیسے ہم پنجابی کہتے ہیں ٹڈوں آواز مار، بھئی تو اندروں آواز ماری ہے تے میرے خواجہ نے سنی ہے. سنتے ہوئے بھی لیندے نے پر تو چج نہ مانگنا نہیں سا پیا. ہن جدوں تینوں فکر پئی نا میری لے جانی ہے تون،
تے تینوں نال ہی فکر پے گی تے جے تو چج نہ دھیان نال آواز ماری ہے تے خواجہ نے تینوں نہیں دیتا تے گل کر. بھئی مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. وہی بات جو میں نے پہلے کی, پیالہ الٹا کر کے تم کہو کہ اس میں 50 کا دہی ڈال دو تو دہی آئے گا؟ وہی 1-2 قطرے جو پیچھے جتنی سی جگہ ہوتی ہے. بھئی پیالہ سیدھا کرو, پیالے کو سیدھا کر کے پھر دیکھو کہ تمہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تمہارا پیالہ چھوٹا پڑ جائے گا, غوث کا فیض اتنا ہے قیامت تک ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بالفرض تمہارے چھوٹے پیالے میں, تمہارے چھوٹے برتن میں وہ فیض ڈال بھی دیں تو اتنا ضرور دیں گے کہ تمہیں قیامت تک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو ان کے در کی خاصیت ہے. ان کے در کی خاصیت ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو خالی نہیں موڑتے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم دل سے مانگتے نہیں ہیں. دل سے مانگیے, اپنے دل سے انہیں پکاریے. جنہوں نے پکارا ہے ان کی پکار کو وہ پہنچے ہیں, اور اس پہ بے مثال روایات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ہیں, بڑی کر سکتے ہیں, فجر تک چل سکتے ہیں, مگر وقت بہت بیت چکا ہے. آپ کے آرام کا بھی خیال ہے. یہ نہ ہوئے اگلی باری محفل رکھے ویسے کوئی بندہ آوے ہی نہ, کیونکہ خطیب صاحب بیان ہی ایڈا لمبا کر چڑھیا. لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اتنا یقین ہے, میں نے جتنی گفتگو کی ہے کم از کم کچھ نہ کچھ تو تہاڈے پلے پئی ہے. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضور کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.